فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء
أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ احقاف کل 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک آیت باقی رہ گئی تھی، اس پر انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور چوتھے رکوع کا نصف میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ مکی صورت ہے، سورہ احقاف۔ یہ احقاف اصل میں جمع ہے حقف کی۔ حقف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما عرب کا جو یہ بالکل جنوبی حصہ ہے، جہاں بہت بڑا ریگستان ہے اور ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، تو یہ قوم جو وہاں آباد تھی، جو اپنے وقت کی بہت ہی متمدن قوم تھی، قرآن حکیم میں 20 مقامات پر اس قوم کا ذکر کیا گیا، جسے ہم قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، سرکشی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، نتیجتاً پھر جو عذاب ان پر آیا تو وہی علاقہ جو انتہائی سرسبز تھا، شاداب تھا، جہاں گویا کہ انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر تھی۔ ظاہر ہے کہ کسی قوم کے اندر اگر تکبر اور استکبار پیدا ہوتا ہے تو کسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان واقعتاً جو جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی بجائے اگر اس کے اندر تمرد پیدا ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جن نبیوں اور رسولوں کو ان قوموں کی طرف بھیجتا رہا، اگر ان کا چٹا انکار کر دیا جائے، انہیں قتل تک کرنے سے دریغ نہ کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بہت بھڑکا دینے والی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علاقہ جو بڑا سرسبز اور شاداب ہوا کرتا تھا، نخلستانوں پر وہ گویا کہ مشتمل تھا، وہی جو ہے بالکل لق و دق ایسا صحرا بن گیا کہ جہاں کوئی شخص جاتے ہوئے بھی اسے خوف آتا ہے۔ جیسا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم میں ایک واقعہ بھی بیان کیا، یہ کوئی 1800 کے بالکل آخر کا واقعہ ہے، تقریباً سمجھ لیجیے 150 سال پہلے کا، کہ ایک شخص تھا کہ جو سیاح تھا اور وہ اس علاقے میں گیا کہ جہاں کوئی بدو تیار نہیں تھا کہ وہاں تک اس کی رہنمائی کر سکے، لیکن چونکہ اس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی، اور جس طرح ہمارے ہاں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ارض القرآن، قرآن حکیم میں جن جن زمینوں کا، سرزمینوں کا ذکر کیا گیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب موجود ہے ارض القرآن کے حوالے سے، کتاب ہے یا کہ چند مضامین ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ شام کا اور عراق کا اور اسی طرح عرب کا یہ علاقہ، نجد کا، حجاز کا علاقہ، اس کا دورہ کیا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے وہاں پہنچا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کوئی بدو مجھے وہاں لے جانے کو تیار نہیں تھا، اور وہ ریت عجیب و غریب قسم کی تھی کہ جو ہر شے کو اپنے اندر نگل لیتی تھی۔ جس طرح دلدلی زمین ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھاری پتھر اس میں پھینکیں گے تو وہ غائب ہو جائے گا آپ کی نگاہوں سے، یہی معاملہ اس علاقے کی ریت کا تھا، اور اس کا عینی مشاہدہ اس شخص نے خود کیا، جس کا حوالہ دیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں۔ بہرحال یہ وہ قوم ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہے، اور پچھلی مرتبہ جو رکوع ہم نے پڑھا تھا، تیسرا رکوع، وہ تقریباً پورا کا پورا اسی قوم کے تذکرے پر مشتمل تھا۔ اللہ کا عذاب ان پر کس شکل میں آیا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل جو ہے، یا یہ کہ ایک گھٹا جو ہے وہ ان کی بستیوں کا رخ کیے ہوئے ہے، تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک گویا کہ گھٹا اور برسنے والی ہے، جو ہمارے اوپر وہ بران رحمت جو ہے اس کا نزول ہوگا، اور ہماری پیاسی زمین بھی سیراب ہوگی، ہم بھی بڑا جشن منائیں گے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ وہ شے تھی جس کے بارے میں وہ بڑی جلدی مچا رہے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس کی وعید سنا رہے ہو، اور اس میں ایک بہت تیز و تند ہوا تھی کہ جس میں اللہ کا عذاب پوشیدہ تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اور اس نے ہر شے کو تلپٹ کر دیا، اکھاڑ پھینکا ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اور پھر وہ ہو گئے، وہ بستیاں رہ گئی کہ صرف وہاں جو ہے وہ مکان تو موجود تھے، لیکن یہ کہ وہاں رہنے والے جو تھے سب ہلاک کر دیے گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ان قوموں کو جو اللہ کی مجرم قوم ہیں۔
یہاں تک آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے تھے، اب آئیے آیت نمبر 26 سے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یہ اصل میں مخاطب ہیں جو کہ قریش مکہ، بلکہ صرف قریش نہیں، جتنے بھی قبائل وہاں آباد تھے، اہل مکہ، مشرکین مکہ، لہٰذا انہیں کہا گیا، ظاہر ہے کہ یہ لوگ خوب اچھی طرح جانتے تھے، ان کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے جب جاتے تھے جنوب کی طرف، نیچے کی طرف، تو قوم عاد کی بستیاں جو ان کے رستے میں آتی تھی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح جب یہ جاتے تھے شمال کی طرف، ان کے تجارتی قافلے تھے قوم سمود کی بستیاں، اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں ان کے رستے میں آتی تھیں، لہٰذا وہ خوب اچھی طرح واقف تھے کہ یہاں کے بستی کے رہنے والے جو ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور پھر ان کے اب کھنڈرات تو موجود ہیں، لیکن یہ کہ عذاب جو ہے جس شکل میں آیا تو وہاں کے رہنے والے جو ہے ان کا، جس سے آپ کہیے کہ بھرکس نکال دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے تو انہیں وہ کچھ عطا کیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ قوم عاد کا ذکر چونکہ چل رہا ہے تو ان پر تو اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، بڑی خوشحالی تھی ان میں، اور وہاں بڑے بڑے نسلستان موجود تھے، تو ہم نے انہیں وہ کچھ دیا تھا کہ جو اے مکہ کے رہنے والوں اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، وہ کچھ ہم نے تمہیں نہیں دیا، وہ کہ تم سے کہیں درجہ اعلیٰ قومیں تھیں، وہ انہیں بڑا فخر تھا، بڑے قوی ہیکل لوگ تھے، بہت ہی بلند قد و قامت والے، لیکن کہ ان کا کیا حشر ہوا، ان لوگوں کو معلوم تھا مکہ کے رہنے والوں کو، تو مکہ والوں تم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ہیں ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا وہ تو آخری انجام تو وہ ہوا، لیکن اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں وہ مقدور دیا تھا، وہ تمکن دیا تھا جو مکہ والوں تمہیں نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھی، اور دل بھی دیے تھے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو انسان اور حیوان کو ممیز کرتی ہیں، کہ حیوان دیکھتا تو ہے لیکن وہ بصیرت والا دیکھنا نہیں دیکھتا، سنتا تو ہے لیکن حق بات کو سن کر اسے قبول کرنا تو گویا کہ اس نعمت سے بالکل محروم ہے۔ یہی معاملہ ان کے اندر عقل بھی ہے، ان کے پاس دل بھی ہے، وہ دل دھڑکتا بھی ہے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کر سکتے، جسے ہم تذکر اور تدبر کہتے ہیں، یا اس کائنات کی پہنائیوں میں انسان جو ہے وہ غوطہ زنی کرے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اس کے اندر وہ ایمانی جذبات مزید مستحکم ہوں۔ یہ حیوان اور انسانوں میں یہ فرق تو ہے۔ تو فرمایا لَهُ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، ہم نے انہیں کان دیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، اب کتنا عرصہ انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، قرآن ذکر کرتا ہے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت نوح جو ہے اپنی قوم کے درمیان موجود رہے ہیں، اور وہ 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور کسی نبی یا رسول کا جو دورانیہ ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ اب کتنے عرصہ حضرت ہود ان کے درمیان یہ کام کرتے رہے ہوں گے، انہیں اللہ کی طرف راغب کرتے رہے ہوں گے، کان بھی ہم نے دیے تھے، انہوں نے سنا ان باتوں کو، اور ممکن ہے کہ دل نے تصدیق بھی کی ہو لیکن ایمان نہیں لائے۔ وہ ابصار، اور ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، دیکھو اس چاند، یہ سورج، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ زمین کے خزانے اگلنا، اس سے جو فصلیں تم حاصل کر رہے ہو، اور وہ فصلیں صرف وہ نہیں ہیں کہ جس سے تم استفادہ کرتے ہو، بلکہ تمہارے مویشی اور حیوانات جو ہیں وہ بھی اسی پر پل رہے ہیں، ان کے لیے تمہیں الگ سے کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑتا، وہ تو نکل جاتے ہیں جنگلوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو غذا ان کے لیے پیدا کی ہے وہ وہیں زمین کے اندر سے جو ہے وہ اس کو چرچگ لیتے ہیں، اس کے علاوہ تم اور کیا کرتے ہو ان کے لیے۔ یہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی لیکن اس سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَأَفْئِدَةً، اور اسی طرح ہم نے انہیں دل دیے تھے، لیکن فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، پھر ریپیٹ کیا گیا، نہ ان کی سماعت ان کے کسی کام آئی، نہ ان کی بصارت جو ہم نے انہیں دی تھی، نہ وہ اسے ان کے کسی کام آئی، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، نہ ان کے دل اور ان کا تفکر جو تھا، کوئی غور و فکر کرتے، ان میں سے کوئی شے ان کے کسی کام نہ آ سکی، مِن شَيْءٍ، جسے ہم کہتے ہیں نا ککھ کام نہ آئی، وہ سب کے سب خالصتاً حیوانی سطح پر زندگی گزار کر اللہ کے عذاب کا نوالا بنے ہیں۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جبکہ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے، قرآن ان کے ذکر سے خالی ہے، لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو معجزے دیے تھے۔ ان کے فوراً بعد جو عاد ثانیہ ہے، جسے ہم قوم صالح کے نام سے جانتے ہیں، جسے قرآن قوم سمود کہتا ہے، ان کی اونٹنی کا قرآن میں کم سے کم 4-5 جگہ پر ذکر موجود ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چٹان شق ہو اور ان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگرچہ اس کی تفصیل یہ بھی ہے، قرآن میں تو موجود نہیں کہ وہ اونٹنی جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک بچے کو بھی جنم دے،
لیکن یہ کہ بہرحال اسرائیلی روایات میں جب بھی حوالہ واقعہ جو کوٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت صالح کو جو معجزہ دیا گیا تھا قرآن میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ تو نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل ان کے کسی کام آ سکے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ آیات سے مراد وہ باتیں جو حضرت ہود اپنی قوم تک پہنچاتے رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی نبی یا رسول نے اس باتوں کو پہنچایا ہو، بلکہ جو ان پر ایمان لے آئے وہ بھی تو آخر آگے جو ہے وہ داعی بن گئے نا، گویا کہ وہ اب نسل میں آگے وہ سلسلہ چل رہا ہے، تاکہ حضرت ہود، حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جن کو بھیجا گیا تھا ان کی بعثت ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ حاق یحیق، کسی شے کو اپنے گھیرے میں لے لینا۔ اب ظاہر ہے کہ تیز و تند ہوا سے بچ کر وہ کہاں جائیں گے، لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جس شے کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے بالآخر انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے حصار میں لے لیا۔ اور سورہ حاقہ کے وہ الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے، سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور 8 راتیں اور 7 دن وہ تیز و تند جھکڑ ہوا کا ان پر چلتا رہا، اور وہ پٹخ پٹخ کر جو ہے چٹانوں سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر جو ہے اپنے احاطے میں لے لیا، اپنے حصار میں لے لیا اس عذاب نے کہ جس کا یہ بڑا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، دیکھیے اب مخاطب ہیں وہ قریش مکہ، اہل مکہ، مشرکین مکہ۔ دیکھو یہ جو تمہارے ارد گرد اور بستیاں آباد تھیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کیا تھا ان کو، مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، قوم سمود، ان کے تباہ شدہ مسکن چھنڈرات بھی موجود تھے جو تجارتی قافلے ان کے شام کی طرف جاتے تھے۔ پھر سدوم اور عامورہ کی بستیاں بھی موجود تھیں کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا، ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا۔ یہ ڈیڈ سی کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، یہ بھی ان کے رستے میں آتے تھے۔ جنوب میں جو ہے یہ قوم عاد کے مساکن تھے۔ تو ما حولکم من القریٰ، تمہارے ارد گرد اور کتنی ہی بستیاں ہیں۔ غزوہ تبوک سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر تھا، تو جب آپ کا قافلہ، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 30,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، کہاں 313 تھے۔ 313 کو آپ اگر 100 سے ضرب دیں گے تب کہیں جا کر میرا خیال ہے کہ 30,000 کی 313 پھر 3,000 اور 30,000، گویا کہ 100 گنا زیادہ تعداد جو تھی مسلمان مجاہدوں کی موجود تھی۔ اور آپ جب گزرے ہیں اس بستی کے وہ کھنڈرات کے سامنے سے، تو کچھ لوگوں نے تھوڑی دیر وہاں رکنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ اور استغفار کرتے ہوئے گزرو۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ ان مقامات کو ابھی تک بھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہے عام پبلک کو کہ وہ وہاں جا کر تفریح کریں اور پکنک منائیں اور جا کر نظارے کریں، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہے تو اس کی وہ گویا کہ اس بات کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے۔ ابھی بھی آپ وہاں نہیں جا سکتے کہ خصوصی اجازت نامہ لے کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے نکل کر کہیں کو جا سکے، اور کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز بھی بنا لی ہیں اور بہت ہی محدود جو ہے وہ پیمانے پر وہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو جو ہے اپلوڈڈ نظر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ اب بھی وہ ان مقامات پر کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا وہ لوگ اب بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ما حولکم من القریٰ، وہ بستیاں جو تمہارے ارد گرد آباد تھی، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو بار بار تکرار کے ساتھ 20 مقامات پر قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر قرآن میں موجود۔ اور یہ بار بار تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف انہیں عبرت دلانے کے لیے کہ تم سے پہلے یہ بڑی مہذب، بڑی متمدن، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں جو عروج دیا تھا یہاں مکہ کے رہنے والوں، تمہیں تو وہ عروج بھی ہم نے نہیں دیا۔ جو جسمانی طاقت ان کے پاس تھی، جو ٹیکنیکس یا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، انہوں نے اتنے اونچے اونچے احرام مصر بھی تو آخر کب بنا تھا؟ آج بھی جو ہے وہ عجوبہ میں شامل ہوتا ہے کہ کیسے بنا دیا گیا۔ اب وہ ٹیکنالوجی ہو یا یہ کہ جنات کی مدد لی گئی ہو، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں تو وہ عروج دیا تھا، وہ قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔
اور اس کے باوجود جو ہے تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس سے کوئی جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم اپنی آیات کو جو ہے تصریف کرتے ہیں, بار بار اس کو بیان کرتے ہیں, کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں ریپیٹڈلی, شاید کہ یہ لوگ رجوع کر لیں, شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں, شاید کہ اس آئینے کو دیکھ کر یہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب جو ہے ہمیں کسی شکل میں آنا دبوچے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً, تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ مدد کی ہوتی ان ہستیوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود قرار دیا تھا, اور جن کے یہ پوچھتے تھے قرباناً, قرب حاصل کرنے کے لیے. اس لیے دیکھیے کہ ہر قوم کے اندر ایک طبقہ تو موجود ہوتا ہے جو بالکل چٹا انکار کر دیتا ہے کہ ہم کسی آخرت و آخرت کے قائل نہیں ہیں. قرآن میں ذکر موجود ہے, جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے بس, جیسے یہاں ہماری آنکھ بند ہوگی تو وہ زندگی ختم ہو گئی, اب کسی دوسری زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں. جسے آپ کہیں گے خالصتاً جو ہے وہ معاملہ چٹا اور کورا انکار ہے آخرت کا. اور ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی تھی تو مانتے تھے آخرت کو, ان کے اندر کچھ نہ کچھ ضمیر تو موجود ہوگا نا کہ ہم نے اگر برائیاں کی ہیں, ہم نے اگر برے کام کیے ہیں, ہم نے لوگوں پر اگر ظلم کیا ہے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. لہٰذا وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ آلہہ کے نام پر نذرانے دیا کرتے تھے, اونٹ قربان کرتے تھے, کعبے کی دیواروں کو اس اونٹ کے خون سے لتھیڑ دیا کرتے تھے, اور سمجھتے یہ تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جس دیوی کے نام پر ہم نے اپنا اونٹ قربان کر دیا, وہ اللہ کے ہاں جا کر ہمیں بچا لیں گی. تو جیسا کہ کہا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, اللہ کا لفظ ہے وہاں. ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, ان کے نام پر نذرانے دیتے ہیں, ان کے نام پر اپنے جانور قربان کرتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ یہ اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو سکے, تاکہ یہ ہستیاں ہمارے آخرت میں کام آ سکے. جو کسی درجے میں وہم و گمان کے درجے میں ان کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مرنے کے بعد ہماری جواب دہی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہوں نے جسے آپ کہیے کہ شارٹ کٹ جو تلاش کر لیا وہ یہ تھا کہ ان دیویوں دیوتاؤں کی خدمت کرو, ان کے جو ہے وہ نذرانے کرو, ان کے نام پر اپنے جانور قربان کرو, تمہارے کام آ جائیں گے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً, تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ مدد کی ہوتی ان لوگوں نے, ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود قرار دیا تھا. اور حالانکہ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیت کیا تھی, اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ آخرت کا کچھ نہ کچھ جو ہے سان گمان میں ان کے موجود تھا, لہذا چاہتے یہ تھے کہ وہاں ہمارے کام آ سکیں, ہمیں اللہ کی قربان آلہہ, اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں, تاکہ یہ اللہ کے نزدیک ہمیں کر سکے, ہمارے کام آ سکیں اللہ کے ہاں. بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ, اب کوئی معاملہ نہیں, بلکہ سب کے سب جو ہے اب ان سے رخصت ہو گئے. وہ تصورات, وہ عقائد, وہ مذمومہ جو باطل نظریات تھے کہ آخرت میں یہ ہمارے کچھ کام آ سکیں گی, یہ دیویاں دیوتا جو اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے ہیں, جن کے نام پر ہم نے فلاں دیوی گھڑ لی ہے, فلاں دیوتا جو ہے وہ بنا لیا اپنے ہاتھوں سے, لیکن یہ تمام چیزیں ان سے اس دن غائب ہو جائیں گی, کوئی شے کسی کام نہیں آئے گی. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ, یہ جو کچھ ان کے باطل نظریات تھے کل کا کل جھوٹ تھا, اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں تھی. اللہ نے اپنے نبیوں اور فرشتوں, اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو بھیجا ہے مختلف اوقات میں, کیا کسی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لینا, یا ہمارے نام پر دعائی مانگنا, ہمارے نام پر جو حاجت روائی جو ہے ہمارے ذریعے سے طلب کرنا؟ کسی نے کوئی کہا ہو تو کوئی دلیل ہو, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس نظریات کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہو تو لے کر آؤ وہ دلیل. کسی کتاب میں کوئی شے موجود ہے؟ تو فرمایا گیا ذالک افکہم, یہ تمام چیزیں جو انہوں نے گھڑ لی تھیں یہ سب کا سب سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں تھا. وما کانوا یفترون, اور جو کچھ انہوں نے افطرا پردازی کی تھی اللہ کے حوالے سے کہ یہ تو اصل میں اللہ کی خاص پسندیدہ دیوی ہے, اس کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں گے تو ہمارے کچھ کام آئے گی. اب یہاں تک تو گویا کہ وہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچا, اگرچہ آخری آیات جو ہیں وہ پھر اسی موضوع پر ہیں, لیکن اب چند آیات آ رہی ہیں کہ جس کے اندر جنات کا ذکر ہے. اب یہ جو اگلی آیات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ ان آیات کا ہم باقاعدہ جو ہے ترجمہ اور اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وضاحت میں آپ کے سامنے کروں, چند باتیں نوٹ کر لیجئے. یہ جن نامی جو مخلوق ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں 14 مختلف صورتوں میں 19 مرتبہ جنات کا ذکر ہے.
اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص انکاری ہے ان کے وجود سے تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کی ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں بھی کئی واقعات آپ کو ملیں گے مختلف روایتوں سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے چند میں ابھی آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، جو باقاعدہ مستند احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہ آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے جنات کی بستی میں، یا ایسی جگہ ہے جہاں جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیج دیا تھا، اور حضور نے قرآن کی دعوت ان تک پہنچائی۔ تو گویا کہ جو ہمارے اقلیت زدہ لوگ ہیں، جو جنات کا انکار کرتے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر فرشتوں تک کا انکار کر دیتے ہیں، یا معجزات کا انکار کرتے ہیں، اب اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بہرحال ایک طبقہ موجود رہا ہے۔ تو کم سے کم یہ کہ جو جنات کا انکار کرتے ہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ 14 صورتیں، آج خاص طور پر میں نے جو اس حوالے سے بھی تھوڑی تحقیق کی تھی، تو 14 صورتوں میں 19 مرتبہ یہ لفظ جن کا لفظ جو ہے آیا ہے، اور ایک علیحدہ مخلوق کے طور پر آیا۔ اور اس میں خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو سورہ رحمان، اس میں تثنیہ کا صیغہ 20 مرتبہ آیا۔ تثنیہ سے مراد مرد اور عورت نہیں ہے، بلکہ تثنیہ سے مراد انسان اور جنات ہیں۔ ایھا الثقلان کہا گیا، وہ دو وجود کے جو بوجھل ہیں، جو مکلف ہیں، مرد اور عورت وہ دونوں ہیں، لیکن وہ نوع تو ایک ہی ہے نا، سپیشیز تو ایک ہے۔ ایھا الثقلان، اے دو بوجھل وجودوں والو، اور ان سے خطاب ہو کر کہا جا رہا ہے، کتنی 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی آیہ مبارکہ سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ کیسی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی بارش تم پر ہوئی ہے، کیا کچھ نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور نعمتوں کا تو احساس تم کر نہیں سکتے۔ تو جنات کا وجود جو ہے وہ اس کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کی ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، مجھ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جو شک و شبے میں ہے کہ جن نامی کوئی شے ہے بھی کہ نہیں۔ اصل میں جن تو چونکہ وہ آگ سے تخلیق کیا گیا، لہٰذا ایسے لوگ جو بہت مشتعل طبیعت والے ہوں ان کے لیے جن کا لفظ استعمال ہو گیا، اور وہ گویا کہ عام انسانوں سے ڈگر میں ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں علیحدہ مخلوق کے طور پر ذکر کر دیا گیا۔ اس قسم کی خرافات جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ جن پوری ایک سورت مکمل موجود ہے اسی موضوع کے اوپر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے جو پردہ ہٹایا گیا تھا، اور وادی نخلہ کا جو واقعہ جس کا بھی میں ذکر کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ، آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر اس واقعے کا، بخاری مسلم دونوں کتابوں میں موجود۔ تو گویا کہ اس شے کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کیا جائے۔ پھر دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مکی دور میں، یہ صاحب تفہیم القرآن یہ بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ کم سے کم 6 مرتبہ 6 واقعات ایسے ہیں مکی دور کے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی ہے۔ 6 واقعات، اور اس کے علاوہ اور کتنے ہوں گے جو ابھی گویا کہ یہ بھی احادیث میں موجود نہیں، لیکن یہ کہ 6 واقعات تو وہ ہیں کہ جو موجود ہیں، جس کا ذکر جو ہے تفہیم القرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام میں سے بھی چند ایسے ہیں کہ جنہیں تجربہ ہوا ہے جنات سے ملاقات کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر آئے گا، میں وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ جس سے ثابت ہوگا یہ الگ مخلوق ہے، اور پھر یہ کہ مخلوق وہ ہے کہ جو اپنی حید بدل سکتی ہے۔ جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جسے آپ چڑیل کہتے ہیں، اس کی شکل میں کوئی جو ہے جنی آ سکتی ہے، اسی طرح سانپ کی شکل میں جن آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صراحتاً احادیث بھی موجود ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی ایک دم نہ مار دیا کرو، ممکن ہے وہ جن ہو، لہٰذا اس کو جو ہے فوری طور پر یہ کچھ کلمات بھی ہیں، مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے، کہ اسے جو ہے ہوشیار کر دیا کرو، اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، یا یہ کہ فوراً غائب ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اس قسم کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا کوئی حسی اور مادی وجود نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی یہ کائنات کی جو وسعتیں ہیں، جو پہنائیاں ہیں، ان میں بہت اوپر تک رسائی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جاتے ہیں اور آسمان کی خبریں اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شہاب ثاقب، جسے گویا کہ وہ آگ کا ایک میزائل ہے یا انگارہ ہے جو داغا جاتا ہے ان کے اوپر، یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو وادی نخلہ کا واقعہ ہوا تھا، جس کا اصل میں آیہ مبارکہ میں اسی کا خاص طور پر ذکر موجود ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور واقعات بھی ہیں۔ اب یہ مختلف چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں گویا کہ اس میں مل جاتی ہیں، اور اس میں بھی جس طرح مردوں کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اسی طرح ان کے اندر جو ہے بقائے نسل کا معاملہ بھی ہے،
اور جنات بھی ہیں اور اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ بہت سی احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غذا وہ نہیں ہے جو انسانوں تم کھاتے ہو، بلکہ ان کی خوراک ہے ہڈیاں جو ہم پھینک دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں کی جو لید ہوتی ہے وہ ان کی خوراک ہے۔ احادیث صحیح احادیث موجود کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو اور اسے استنجا کرنا ہے تو ظاہر ہے پانی تو نہیں ہر جگہ اویلیبل ہوتا، نہ یہ کہ پانی اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکے صرف استنجے کے لیے، لہذا انہوں حضور نے منع کیا صراحتاً کہ ہڈی کے ساتھ اور گوبر جو ہے جسے لید کہتے ہیں اس سے کبھی استنجا نہ کیا کرو، کبھی صفائی کا کام نہ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اصل میں غذا ہے جنات کی۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل الگ سپیشیز ہے، الگ نوعیت ہے۔ پھر یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہونے لگی، سورہ بقرہ کا بالکل شروع غالباً چوتھا یا تیسرا رکوع ہے جس میں واقعہ موجود ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اسی کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ملائکہ نے کہا تھا کہ اے پروردگار کیا تو ایسی مخلوق بنانے چلا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی؟ اب اس سے بہت سے مفسرین نے یہ بات مراد لی ہے اور بالکل بات اس جانب جاتی ہے کہ جنات ہم سے پہلے وجود میں آ چکے تھے، یہی وجہ ہے نا کہ ابلیس لعین کان من الجن ففسق عن امر ربی، 7 مختلف مقامات پر جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا، اس میں صرف سورہ بنی اسرائیل ایک واحد صورت ہے جس میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ ابلیس لعین جو تھا وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، فرشتے تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لہذا کیا فرمایا گیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، کوئی ہو، سب نے سجدہ کیا آدم کو، اجمعون سب نے مل جل کر، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اس لیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو اس روح ارضی پر گویا کہ ہم سے پہلے بھی ایک مخلوق تھی اور وہ شاید جنات ہی کی تھی، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جنات کے اندر کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، اس معاملے میں صرف انسان ہے جو مسجود ملائک بنایا گیا، اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ قائم فرمایا، جنات کے اندر وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جنات کس طرح، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب جس طرح آج ہم کسی انسان کے بارے میں دیتے ہیں، جس طرح کسی انسان تک اگر کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں بھی پہنچی تب بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و شر کی ایک تمیز رکھ دی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اللہ کے ہاں مکلف ہو جائے گا، اسی بنیاد کے اوپر پکڑ ہو جائے گی۔ اگر وہ جھوٹا انسان ہے، مکر و فریب کرنے والا انسان ہے، دھوکہ دینے والا انسان ہے، فحش گو ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تو ہر انسان کے اندر یہ ودیت کر دیا ہے، اسے معلوم ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے ان کے لیے بھی دلیل موجود ہے کہ اس بنیاد پر ان کا جو ہے اللہ کے ہاں مکلف ہونا گویا کہ لازم آئے گا کہ خیر و شر کی تمیز ان کے اندر رکھی ہوئی تھی، اگرچہ نبوت کا سلسلہ اور وہ جو ہے وہ نہیں تھی۔ اسی طرح جنات کی عمر بہت طویل، اور اس کے لیے بہت سی روایات ہیں جو حضرات شاید ممکن ہے بعض حضرات کے علم میں ہو۔ جامعہ اشرفیہ میں مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات جو ہے زبان زد عام تھی کہ وہ جنات کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور جنات ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی میں ایک واقعہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اس واقعے کی صحت کی طرف کے بارے میں میں صحیح نہیں کہہ سکتا کہ آیا بالکل واقعہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ یہ انہی کی طرف قول منسوب ہے کہ ان میں سے ایک جن وہ بھی تھا جو تابعین بلکہ صحابہ کے دور میں جس کی پیدائش ہوئی تھی، گویا کہ جس نے صحابی کو دیکھا تھا تو صحابی کو دیکھنے والا جو ہے وہ تابع بن گیا، تو تابعین میں سے بھی ایک جن ایسا تھا جو ان کا شاگرد رہا تھا، اور پھر اس نے بالآخر جب وہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا اور جو ہدایت جو اس تک پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی اور یہ بھی فارغ ہو گئے، جسے آپ کہیے کہ وہ تدریس کی تکمیل ہو گئی، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا نگاہوں کے سامنے سے۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے بزرگوں سے بھی موجود ہے، تو ان کی عمر اتنی طویل ہے، اب کہاں تابعین کا دور آج سے کم 1300 سال پہلے کی بات ہوگی نا، تو اتنا طویل عمر والا جن جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ما وراء الطبیعاتی حقائق ہیں، غیب کی باتیں ہیں جس کو ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ جنات کے آپس کی گفتگو تو ہم نہیں سن سکتے، نہ انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں،
لیکن یہ کہ ان کا چٹا انکار کر دینا اور بالکل انکاری ہو جانا اس کے وجود سے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کی ایک بڑی حقیقت ہے، اس کا انکار ہے۔ سورہ رحمان کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، میں نے خاص طور پر بات بھی نوٹ کی ہوئی تھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر، جو حضور کے ساتھ جو صحابی موجود تھے، کہ جنات کے سامنے جب میں نے قرآن کی دعوت رکھی ہے اور سورہ رحمان انہیں پڑھ کر سنائی، تو ان میں جو ایمان لا چکے تھے، جن کے دل میں واقعتاً خوف خدا موجود تھا، بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، حدیث میں موجود ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے پروردگار تیری کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ہم پر ہوئی ہو جس کی ہم تکذیب کر سکیں، اور کل حمد تیری ذات کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام میں سے جو آپ کے ساتھ تھے ان سے مخاطب ہو کر کہ جنات نے یہ بات اس وقت کہی تھی جو میں نے خود سنی، کہ انہوں نے یہ کہا، اے پروردگار تیری اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ جنات ہیں۔ اور کس آیت کے جواب میں کریں؟ 31 مرتبہ ریپیٹ کر دیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں مخاطب جنات بھی ہیں، کما سے کیا مراد ہے؟ انسان اور جنات۔ تو جنات نے یہ کہا تھا، اس پر حضور نے کہا لیکن انسانوں میں سے بہت کم ہی ایسے ہوں گے کہ فوری طور پر یہ کلمہ ان کی زبان پر آ جائے۔ گویا کہ اس حوالے سے کہنا یہ مطلوب ہے کہ تم سے بہتر تو وہ جنات ہی تھے، تم سے بہتر یہ صحابہ سے بہتر نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے اور یہ آیات پڑھتا ہے اور اسے شعور نہیں ہوتا کہ اللہ کی کن نعمتوں کا اسے جو ہے شکر ادا کرنا ہے جن کا وہ احساس تک نہیں کر سکتا، کہ جنات نے یہ کہہ دیا تھا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے پروردگار تیری اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ جس کا ہم نہ تکذیب کر سکتے ہیں اور نہ ان کی تردید کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کل حمد اور کل شکر تیری ذات کے لیے ہے۔ اب آئیے اس خاص واقعے کی طرف جس میں اس سورہ مبارکہ میں جس کا ذکر بھی کیا گیا ان آیات کے اندر، اگرچہ ان آیات کا بھی باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ درس شروع نہیں کیا۔ یہ وادی نخلہ کا واقعہ ہے، اور حضور کی سیرت میں 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ سے مراد جس میں جنات کی ایک جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ ادھر پھیر دیا جہاں کے حضور خود موجود تھے۔ ایک تو بالکل مکی دور کے ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی بہت صحابہ ہیں اور یہ بات جو ہے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے حدیث کی شکل میں، کہ حضور عکاظ کی طرف تشریح لے کر جا رہے تھے۔ عکاظ کا میلہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا کہ حضور نے اپنی دعوت جو ہے ہر جگہ پہنچائی ہے۔ حد یہ ہے کہ ان جگہوں پر بھی کہ جہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے کھیل تماشے کے لیے بھی، وہ بھی کیا معلوم کہ وہاں بھی کچھ ایسے سعید لوگ موجود ہوں۔ تو حضور عکاظ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے کہ رستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ حضور نے تھوڑی دیر قیام کیا ہے اور کوئی مغرب کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی، اور آپ کھڑے ہو کر جو ہے قرآن کی تلاوت بلند آواز کے ساتھ کر رہے تھے، چند صحابہ بھی حضور کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ جنات کی ایک جماعت آئی ہے، وہ کہیں اوپر سے گزر رہی تھی، اگر اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، جبکہ ہم نے رخ کر دیا ایک جنوں کی جماعت کا آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی ایک جماعت اوپر سے گزر رہی تھی یا کوئی ایک قافلہ ہوگا ان کا رخ پھیر دیا، وہ آ کر بیٹھ گئے اور بالکل ہی پوری طرح ہمہ تن گوش ہو کر اس کلام کو سنتے رہے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ حضور پر جو وحی، بلکہ انبیاء اور رسول پر جو وحی آیا کرتی تھی، تو وحی کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات ہوتے تھے کہ جنات ان میں سے کوئی اگر چیز اچک لیں گے تو آ کر اپنے زمین پر جو کوئی گرو ہوگا اسے بتا دیں گے، اور وہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی وہ بات واشگاف ہو جائے گی۔ لہٰذا جنات نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے اوپر معاملات جو ہیں بڑے سخت کر دیے گئے ہیں، بڑے سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ اب اگر ہم کوئی خبر اچکنے کے لیے اوپر کا رخ کرتے بھی ہیں تو ہمارے پیچھے جو ہے وہ شہاق ثاقب ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا والوں کے لیے اب کوئی بڑی نئی بات ہونے والی ہے۔ اچھا، یہ جو جنات کی عکاظ کے میلے کا چونکہ واقعہ لہٰذا مکی دور کا بالکل ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی دور کی بات ہے۔ تو یہ ان قافلے والوں نے جب جیسا کہ ایک انوکھا کلام سنا، سورہ جن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اگرچہ وہ وادی نخلہ کا وہ واقعہ ہے جس میں حضور طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، لیکن یہ کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں ان کے پیش نظر یہی تھی، انہوں نے فوراً ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی خبر یا کوئی بڑا واقعہ جو ظہور پذیر ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بندش لگا دی گئی اور ہماری آسمان کی پہنائیوں تک جو ہے وہ ہماری جو بھی رسد ہوتی تھی اور ہماری رسائی ہوتی تھی اس پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو آج کلام ہم نے سنا وہ بالکل انوکھا کلام ہے۔
تو گویا کہ ان آیات کے اندر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ جنہوں نے قرآن کو توجہ سے سنا تھا، پوری طرح جسے آپ کہیے کہ فوکس کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کو سنا، اور پھر انہوں نے جا کر خبر دی کہ یہ اصل میں وجہ تھی کہ اب وہ وحی کا سلسلہ، آخری جو وحی ہے جو حضور پر اب نازل ہونے والی ہے، اور جو تقریباً 23 برس یا 21 ساڑھے 21 برس تک وہ سلسلہ جاری رہا، اب یہ اصل میں وہ بنیاد بنتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ان پہروں کو سخت کر دیا گیا۔ اسی طرح مسجد جن آپ کو معلوم ہے آج بھی موجود ہے، جو حضرات بھی مکہ جاتے ہیں جب زیارتیں کرتے ہیں تو انہیں مسجد کی جو ہے وہ زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، غالباً مسند احمد کی روایت ہے، میں نے لکھا نہیں ہوا لیکن ابن کثیر میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب کہ حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے کہا کہ آج رات مجھے جانا ہے جنات کو قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو تم میں سے کوئی ہے کہ جو میرے ساتھ چلے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو جس نوجوان صحابی ہوں گے اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بقیہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈرپوک تھے، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایک شخص کو لے جانا چاہتے تھے تو وہ تیار ہو گئے، اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور مجھے لے کر مکے سے باہر نکلے، ذرا کچھ فاصلے پر جا کر حضور تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے یا اپنے ہاتھ میں کوئی ڈنڈی ہوگی یا کوئی شے لکڑی ہوگی اس سے ایک حصار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد کھینچ دیا، اور بہت سختی سے تاکید کر دی کہ اس حصار سے تم نے باہر نہیں نکلنا، بس اسی کے اندر رہو۔ اس کے بعد حضور نے مزید باتیں نہیں کہ اب اس میں کہانی پیدا کرنے کے لیے اور بہت کرنے کے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ اس کے بعد حضور تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، کچھ آوازیں، کچھ کھس کی اس طرح کی آوازیں تو کوئی محسوس ہوئی، لیکن یہ کہ میں بیٹھا رہا، اور کچھ دیر کے بعد حضور نے گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا چلو اب واپس چلیں۔ تو گویا کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کے عینی گواہ موجود تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، جن کو حضور نے ایک حصار میں مقید کیا، محصور کیا، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی دعوت جو ہے جنات تک پہنچائی۔ اب وہ جنات آگے اس دعوت کے داعی بن گئے، اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کی ڈیمانڈ ہے نا، جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ ہدایت صرف انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے، جنات بھی اس کے حوالے سے مکلف ہے کہ اگر وہ بھی حق بات سنتے ہیں تو ان پر بھی لازم ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اس حق بات کو منتقل کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک جس تک وہ بات نہیں پہنچی، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے احادیث کی کتابوں میں۔ اسی طرح ایک اور سفر تھا جن میں انہی کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارتی سفر تھا، کہیں باہر نکلے ہوئے، یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو رستہ ہے اس کے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، یہ بھی ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور جب وہ نکل گیا تو اس کے بعد جو ہے بہت ہی مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے پوری فضا مہک گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی انوکھی سی بات تھی کہ اس کے گزرتے ہی اچانک پوری فضا جو ہے معطر ہو گئی، خوشبو سے جو ہے وہ لبریز ہو گئی۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم ذرا اس کا تھوڑا سا پیچھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ساتھ پیچھے پیچھے گئے، تھوڑی دیر جا کر وہ سانپ جو ہے کہیں بیٹھا اور اس کے بعد مر گیا، اب ہل جل نہیں رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے یہ سمجھتے ہوئے، اس لیے کہ حدیث تو حضور نے سنی ہوگی اور شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہو کہ سانپ کی شکل بھی جنات اختیار کر لیتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سانپ کو فوراً نہ مانگا کرو، اسے پہلے وارن کر دیا کرو، گویا کہ اگر وہ جن ہوگا تو وہاں سے رخصت ہو جائے گا یا غائب ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ اب مر گیا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، تو اس کو اسی جگہ جو ہے وہ تدفین کر دی، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ ابھی اگلا پڑاؤ ڈالا تھا کہ وہاں 3 یا 4 خواتین آئیں جو بدو خواتین ہوتی ہیں، بادیاں نشین، اور انہوں نے سوال کیا کہ تم میں سے کسی نے وہ دیکھا تھا کوئی یہاں سے سانپ گزرا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ تو کہاں تم نے دفن کیا؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا پیچھے جو ہے فلاں جگہ تھا، یا ہم جہاں سے گزر کر آئے وہاں ہم نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ تو اس پر ان خواتین نے کہا یہ سانپ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کا تابع تھا، گویا کہ 400-500 برس پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے کی، اور پھر یہ کہ حضور پر بھی ایمان لا چکا تھا، اور ہماری جنات کی جو بھی پاپولیشن ہے، جو بھی آبادی ہے، اس کا انتہائی نیک اور بہت ہی متقی جن تھا۔ تو اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے معاملہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے باقاعدہ اس کو، جسے آپ کہیے
کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ وہی مخلوق ہو، اس کی باقاعدہ تدفین کی۔ اب یہ واقعہ بھی جو ہے وہ موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ تو جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں کہا تھا کہ قرآن حکیم کی 14 صورتوں میں 19 مرتبہ جنات کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا انکاری ہے یا ان کے وجود کا بالکل انکاری ہے تو وہ قرآن کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ یہ چند باتیں ایسی تھیں کہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب آئیے کہ ان آیات کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی گویا کہ محذوف ہے، آپ یاد کیجئے کہ جب یہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف ان کا رخ پھیر دیا، یستمعون القرآن، جو قرآن کو سننے لگے، قرآن کی سماعت کرنے لگے۔ استماع کہتے ہیں کسی بات کو پوری طرح توجہ اور ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اب جنات چونکہ خلائی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ پھیرا، جب وہ وہاں پہنچ گئے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر جب حاضر ہو گئے تو قالوا انصتوا، تو فوراً ایک دوسرے سے کہا بالکل خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ بہرحال اللہ کے کلام کا ایک جلال بھی ہے، اس کا جمال بھی ہے، اس کی ہیبت بھی ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ وہ فطرت سلیم ہوتی ہے، انسانوں میں سے جنات کے اندر بھی تو ایسے ہوں گے نا اچھی شریست والے، تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت ہی انوکھا بڑا عجیب کلام ہے کہ جس کو ہمیں سننا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے ساتھیوں سے جو کہیں گفتگو کر رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات چپ کروانا پڑتا ہے، تو انصتوا، تو انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب وہ حضور کی تلاوت ختم ہو گئی اور معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، ولوا الی قومہم منذرین، اب یہی جنات تھے کہ جو اپنی قوم کی طرف پلٹے ہیں خبردار کرنے والے بن کر۔ گویا کہ قرآن حکیم کا جو پیغام ان تک پہنچایا اس کے ذریعے اپنی جنات کی جماعت کو خبردار کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے کہا تھا مکلف وجود ہیں یہ دو، انسان اور جنات، باقی اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان میں کوئی مکلف ہے یا نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جانوروں کے بارے میں بھی بعض احادیث تو ایسی آتی ہیں کہ اگر ایک بکری نے یا بکرے نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہوگا، لیکن بہرحال یہ مکلف اس اعتبار سے کہ نیکی اور بدی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ معاملہ جو ہے حیوانات کے لیے کسی اور مخلوق کے لیے، جنات کے لیے ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ جہنم کو میں نے تیار کیا ہے کہ جسے میں لازماً بھروں گا، جو جنات میں سے بھی ہوں گی، وہ تمام نسلیں کے جو گویا کہ وہ بدکار تھی، فاسق و فاجر تھی، اور انسانوں میں سے بھی کہ جو جنات کے اور شیطان کے پیروکار بن گئے تھے۔ تو اب یہ قوم جو ہے لوٹی ہے اپنے قوم کی طرف، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنے قوم کی طرف وہ لوٹے، منذرین، انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ قالوا یا قومنا، اب اپنی قوم میں پہنچ کر انہوں نے کیا بات کی، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اب دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو تورات کا علم جو ہے انہیں تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے جنات کی جماعت، انا سمعنا، آج ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب کو، ایک ایسے کلام کو، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی اس کے بعد یہ کلام ہم نے سنا۔ وہ بھی تو الہامی کلام تھا نا، تورات کے اندر جو بھی تحریف ہوئی ہے، اس کے اندر جو معاملات جو ہے تلپٹ کیے گئے ہیں، انجیل کے اندر جو تحریف ہوئی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اوریجنل جو اللہ کے احکامات جو ہیں وہ تو موجود تھے۔ لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے، کچھ جنات وہ تھے جنہوں نے کہا ہم نے آج جو کلام سنا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اسی کلام کے مشابہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے وہ کلام اللہ تھا۔ تورات میں کیا تھا؟ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی شریعت کے احکامات تھے۔ اسی طرح انجیل کے اندر کیا تھا؟ اللہ کا کلام تھا، مواعظ تھے، وعظ و نصیحت کی باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کر رہا ہے، وہ کلام ہم نے سنا جو تصدیق کر رہا ہے پہلی کتابوں کی۔ اب معلوم ہوتا ہے یہ بات بھی ان کے دل میں گھر کر گئی کہ یہ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی کلام کی ایک کڑی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب کہنے والے کون ہیں؟ جنات ہیں، اور اس سے آپ ان کا، جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ ان کی عمر کا آپ اندازہ لگا لیجیے، اس دور کے جنات بھی موجود تھے، جس کی ایک واقعہ میں نے آپ کو یہاں جامعہ اشرفیہ کے حوالے سے بھی سنا تھا۔ یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف، نیکی کی طرف، راستے کی طرف، اس دین حق کی طرف جو ہے وہ ہدایت کر رہا تھا، وہ کلام بلا رہا تھا، راغب کر رہا تھا، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ اب سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں دکھاتا رہا،
انبیاء اور رسول کے ذریعے دکھاتا رہا۔ یہ تو قوم نے اس دعوت کا انکار کر دیا، یا یہ کہ قوم نے اس کلام کے اندر پھر ترمیم کر دی، تنسیخ کر دی، اس کا سوریہ بگاڑ دیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی فوز و فلاح کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی تک انہیں پہنچانے کے لیے جو بھی اللہ کی پسند ہے، جو اللہ کی ناپسند ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ان عوام کے سامنے رکھی جاتی رہی ہمیشہ سے، جن قومی کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو یا قومنا، اب یہ بات اگلی، چونکہ ابھی 3-4 آیات باقی ہیں تو لہٰذا ابھی میرا خیال ہے کہ یہیں ہم اپنا سلسلہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ یہاں ذکر ہے جنات کا، لیکن بہرحال میں اور آپ بھی مخاطب ہیں۔ وہی بات جو قرآن حکیم میں کی گئی، جس کے داعی بن گئے پھر جنات، جو جا کر اپنی قوم میں اس بات کو پہنچانے والے بن گئے، یہی معاملہ جو ہے ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات، نیک بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہم تک پہنچے تو ہمارے اندر بھی یہ امنگ ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے بھائی بندوں تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے اہل محلہ تک اس بات کو پہنچائیں۔ اور یہی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے وہ حدیث آپ کو سنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسرے لوگوں تک دیتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔